بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا فقال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات اور کائنات کو پیدا فرمایا ہے ان میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو مرحمت فرمایا. انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تمام کائنات، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اونچے ہوتے ہیں. پھر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں اللہ پاک نے بہت سارے درجات کو رکھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بعض نبیوں کو چھوٹا درجہ دیا، بعض نبیوں کو بڑا درجہ دیا. یہ چھوٹا اور بڑا ان کی آپس کی شان کے اعتبار سے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو سب کو شریک کیا اللہ پاک نے. اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو معصوم پیدا کیا. نبی کا درجہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا سب سے بڑا ہو، کوئی بھی نبی ایسے نہیں ہیں جن سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد ہوا ہو. ہر نبی معصوم ہیں. نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک، نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک. یہ قدر مشترک ہے جو تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں پائی جاتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جتنے بھی رسول اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہیں، سب کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے. کوئی نبی بھی دنیا میں اس لیے نہیں آیا کرتے کہ وہ لوگوں سے پوچھے کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے، لوگوں سے مشورہ لیتے پوچھیں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات رہنما بن کر، مقتدا بن کر، لوگوں کو بتانے والے بن کر دنیا میں تشریف لایا کرتے ہیں. تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے رسول ہم نے آپ سے بھی پہلے بھیجے ہیں سب کو مرد بھیجا ہے. رسالت اور نبوت مردوں کے اندر ہے.
کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی عورت کو اللہ نے نبوت کا مقام نصیب فرمایا ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، جتنے نبی اور رسول آتے ہیں وہ اپنی قوم کی زبان کے اندر ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کسی ترجمان کی ضرورت پڑتی ہو۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے اندر مشترک ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات خیر خواہ ہوتے ہیں انسانیت کے لیے۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں ہوتا دنیا کے اندر جو قوموں کا بدخواہ بن کر آیا ہو، جو اس لیے دنیا کے اندر نبی آئے ہوں کہ لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں، لوگوں کو کسی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیں۔ ان کی ناکامی کو چاہنے والا ایک نبی بھی نہیں ہوتا۔ ہر نبی جو دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں وہ قوموں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کی بھلائی چاہنے والے، رات دن اللہ سے ان کے لیے دعائیں مانگنے والے، ان کی کامیابیاں طلب کرنے والے، ان کو بہت اونچی جگہ پر دیکھنے والے، تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں یہ خوبی اللہ پاک نے پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال مسلسل محنت فرما چکے۔ 950 سال کے بعد اللہ پاک نے وحی بھیجی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اے نوح، جتنوں نے مسلمان بننا تھا بن چکے، اب ان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے مزید کسی ہدایت کو قبول کرنا ہے، جس نے ماننا تھا، جس نے آپ کی بات کو قبول کرنا تھا۔ اللہ سے غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے نوح، جتنے مسلمان ہونا تھا، جس نے ہونا تھا ہو چکا، اب کوئی اور مسلمان نہیں ہوگا۔ اب جب کوئی اور مسلمان نہیں ہوگا تو اللہ پاک نے عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے فرما دیا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح، جب عذاب آنا شروع ہو، آپ لوگوں کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت لوگوں کے لیے دعا نہ مانگنا، اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب عذاب بھیجنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں وہ عذاب واپس نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے فیصلے بڑے اٹل ہوتے ہیں، لیکن نبی کی مہربانی اور نبی کی شفقت یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں، بتا بھی چکے ہیں کہ اب اور نہیں کسی نے مسلمان ہونا، پھر بھی نبی کے دل کے اندر کی طلب اور تڑپ یہ ہے کہ یہ عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ پہلے سے فرماتے ہیں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو ہم نے ڈبو کر ہلاک کر دینا ہے، آپ نے ان کے لیے دعا نہیں مانگنی، پہلے سے بتا دیا۔ ایسے مہربان ہوتے ہیں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات انسانوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کی عمر ہے، فرشتے آتے ہیں، آ کر خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مہمان کیسے ہیں جو کھانا نہیں کھاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمارے ذمہ 2 کام ہیں۔ ایک کام تو یہ تھا کہ ہم آپ کو اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری سنا دیں، جو ہم نے سنا دی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہے اور قوم لوط کو ہلاک کر دینا ہے، تباہ و برباد کر دینا ہے۔ یہ 2 کام ہمارے ذمہ ہیں۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط۔ اللہ اس منظر کو بیان فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری پہنچ گئی، اور جب پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری کو تو چھوڑا، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ اپنی قوم نہیں ہے، اپنی امت نہیں ہے، اللہ سے اتنا اصرار کہ اللہ ایک موقع اور دے دے، اہل عذاب کا ارادہ جو کر چکے ہیں اس کو واپس کر لیجئے۔
اللہ نہ بھیجے ان پر عذاب، یجادلنا فی قوم لوط۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصرار ایسے تھا، لگتا ایسے تھا کہ ہم سے دعا نہیں مانگ رہے بلکہ لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ نبی کی شفقت ہوتی ہے، نبی کی مہربانی اور خیر خواہی ہوتی ہے انسانوں کے لیے۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل محنت فرماتے رہے۔ قوم کہتی ہے انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، اے ہود ہمیں تو آپ پاگل لگتے ہو، ہمیں تو آپ جھوٹے لگتے ہو۔ غصہ نہیں کرتے، خیر خواہی دل کے اندر اتنی ہے، اس قدر مہربان ہیں۔ یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور یقین کرو کہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، میں خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلائی چاہنے والا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم دنیا اور آخرت کی مصیبت سے بچ جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے قوم نہیں مانتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو فرما دیجئے کہ 3 دن کی مہلت ہے، تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ اب یہ پکا وعدہ ہے، 3 دن سے زیادہ تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ پہلا دن آئے گا تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرا آئے گا تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرا دن آئے گا تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، قوم کے اندر اور زیادہ غصہ پیدا ہوتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ آخر اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قوم مری ہوئی پڑی ہے، عذاب آ چکا، قوم برباد ہو چکی، پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام ان مردوں کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں میری قوم کیسے لوگ تھے، بڑا خیر خواہ تھا تمہارا، تمہیں اس انجام میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، بڑا بھلائی چاہنے والا تھا، تمہیں بہت اونچی کامیابیاں دلوانے کے لیے محنت کرتا رہا، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، میں کیا کروں، تم میری مانتے ہی نہیں تھے۔ نبی کے دل کے اندر اس قدر مہربانی ہے انسانوں کے بارے میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام محنت فرماتے ہیں، قوم نہیں مانتی، عذاب آ جاتا ہے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کے پاس سے گزرتے ہیں، قوم مری ہوئی پڑی ہے، عذاب آ چکا ہے، فرماتے ہیں کہ اے میری قوم میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، بڑا خیر خواہ تھا تمہارا، اب میں کیا کروں، فکیف آسی علی قوم کافرین، اب تو میں تمہارے اوپر غمی کے آنسو بھی نہیں بہا سکتا کہ اللہ نے اس سے بھی روک دیا۔ اس لیے کہ جو کفر پر مر جائے اس کے لیے نہ استغفار کر سکتے ہیں، نہ توبہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیے افسوس کر سکتے ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اجازت نہیں ہے اس بات کی، خواہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، جب پتہ چل جائے کہ وہ کفر پر مر چکے ہیں اور وہ جہنم کے مستحق بن کر دنیا سے گئے ہیں، ان کے لیے نبی توبہ استغفار نہیں کر سکتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کیسا دردناک طریقے سے فرماتے ہیں، یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم کتنا میں نے اپنے رب کے پیغام تمہارے پاس پہنچائے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، بڑا خیر خواہ تھا تمہارا، فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب تو میں تمہارے اوپر غمی کے اور غم اور افسوس کے آنسو بھی نہیں بہا سکتا۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات میں بہت ساری چیزیں قدر مشترک ہوتی ہیں، تمام نبیوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ کہ ہر نبی بہت زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی امتوں کے لیے، انسانیت کے لیے، ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مہربان، بھائی سے زیادہ مہربان، انسانیت کے اندر جتنا رحم ہے ان سب سے زیادہ رحم نبی کے دل میں ہوتا ہے، اور مہربانی نبی کے دل کے اندر ہوتی ہے۔
انسانوں میں سے جو بندہ جس قدر اس خوبی کو اپنے دل میں پیدا کرے گا، اللہ پاک اس کو نبوت کی اتنی ہی برکات نصیب فرمائیں گے۔ جو آدمی انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی خیر خواہی، انسانیت کا بھلا ہو جائے، کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کا دنیا کا نقصان نہ ہو، کسی کا آخرت کا نقصان نہ ہو، کسی کو ناکامی نہ مل جائے، کسی کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، یہ بندہ اس خیال اور اس جذبے کے ساتھ جس قدر بڑھتا چلا جائے گا، اللہ پاک اس کو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ اتنی زیادہ مناسبت اور مشابہت نصیب فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، سامنے سے ایک آدمی گزرتا ہے اور یہ آدمی پھٹے پرانے کپڑے، مزدور قسم کا، بہت بری حالت، فقر و فاقہ اس کے چہرے اور اس کے لباس سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو اس حالت میں دیکھا، رونا شروع کر دیا۔ جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا، امیر المومنین، شاید آپ یہ سمجھ کر رو رہے ہیں کہ یہ کوئی مسلمان ہے، اس کی اتنی خستہ حالت، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو یہودی ہے۔ فرمایا اسی لیے تو رو رہا ہوں، مسلمان ہوتا تو نہ روتا، مسلمان ہوتا تو مجھے یقین ہوتا کہ اس کی اس فقر و فاقہ پر اس کو ملنے والا ہے، مجھے کوئی افسوس نہ ہوتا۔ اسی پر تو مجھے دکھ ہے کہ یہ بیچارہ دنیا کے اندر بھی کس قدر مصیبتیں برداشت کرتا ہے اور یہ سیدھا جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہ آیت شریفہ پڑھی کہ قیامت وہ ہے جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، مسلط ہو جائے گی ہر چیز پر، اور قیامت والے دن آپ دیکھو گے کہ بہت سارے بندے ایسے جو تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، دنیا کی محنتیں کر کر کے اور دنیا کی مشقتیں اٹھا کر اور دنیا کی تکلیفیں سہ کر اور دنیا نے ان کا کچومر نکال دیا، اس حالت میں آئیں گے۔ لیکن چونکہ زندگی خواہشات کی نیت سے گزاری تھی، کچھ بھی نہیں ہوگا اعمال کے اندر ان کے پلے، ایمان ان کے پاس نہیں ہوگا، تصلی نارا حامیہ، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری، آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے عذاب کے مستحق بن گئے۔ اسی بات کو تو سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ یہ ہے خیر خواہی جو اللہ پاک نے ان حضرات کو نصیب فرمائی تھی۔ کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، خیر خواہی، انسانیت کی بھلائی دل کے اندر کہ کسی کا نقصان کیوں ہو جائے، کوئی جہنم کا مستحق کیوں بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کو رسول پاک علیہ السلام بتا چکے تھے کہ تجھے اس قسم کا آدمی قتل کرے گا۔ دیکھا تو پہچان لیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ بندہ ہے میرا قاتل۔ لوگوں نے کہا جی پکڑ کر اندر کر دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ کہا بھی تو اس نے جرم کیا نہیں، بغیر جرم کی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی نے قتل کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت میں سب سے زیادہ رسول پاک علیہ السلام کے مشابہ تھے، شبیہم بالنبی، نبی کی صورت لگتے تھے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی رسول پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے سے بہت ملتا تھا، اور یہ بیٹے تھے اس لیے ان کا چہرہ بھی رسول پاک علیہ السلام کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ ان کو کسی نے زہر دیا اور زہر دینے والا زہر دے کر آگے پیچھے ہو گیا، ان کو پتا تھا کس نے مجھے زہر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زور لگایا کہ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے پہلی دفعہ زہر دیا گیا، مجھے اس سے پہلے 6 دفعہ زہر دیا جا چکا ہے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، اور یہ زہر جو دیا گیا ہے یہ بڑا سخت قسم کا زہر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب میری جان نہیں بچے گی، لیکن تم سارے مل کر بھی اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ کل قیامت والے دن جب اللہ پاک اس قاتل کو میرے ساتھ کھڑا کریں گے تو میں اللہ پاک سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کروں گا، اللہ جو اس نے کرنا تھا کر لیا، اس کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دے، میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ یہ خیر خواہی ہے
یہ انسانیت کی بھلائی ہے ان لوگوں کے دل کے اندر۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جس نے زہر دیا تھا اس کو بلایا اور پوچھنے لگے کہ تو نے زہر کیوں دیا ہے؟ کہا مجھے فلاں فلاں آدمی نے 1000 اشرفی دینے کا وعدہ کیا اور مجھے دے بھی دیے پیسے۔ وہ اس سے پیسے لے کر بیت المال میں جمع کر دیے اور فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، جو تو نے کیا ہے اس پر توبہ کر لینا، یہاں سے اس لیے چلے جاؤ کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو تجھے قتل کر دیں گے، جان بھی بچا لو اور جا کر ایمان بھی بچا لو۔ سزا نہیں دی ہے، جان دے دی ہے، سزا نہیں دی ہے۔ یہ خیر خواہی کے جذبات، اس لیے کہ یہ حضرات جانتے ہیں جس دل کے اندر جتنی زیادہ خیر خواہی بھلائی انسانیت کی آتی چلی جائے گی، وہ دل اتنا ہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا چلا جائے گا، اور اس دل کے اندر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی برکات اللہ پاک اس میں داخل کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی حاسد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر ان کی بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں جا کر حاسدانہ طور پر جا کر شکایت کے طور پر لگا دی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو پتہ چلا تو دعا مانگی، ان کان کاذبا فاکثر اللہ مالہ وولدہ وجعلہ موطا للعقبین، اگر تو وہ سچا تھا تو اے اللہ تو میری اصلاح فرما دے، اور اگر اس نے جھوٹی باتیں کہی ہیں اے اللہ اس کا مال بڑھا دے، اس کی اولاد بڑھا دے، اور اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھا دے۔ اس لیے کہ عام طور پر جو آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ادھر کی لگاتے ہیں، ان کا مقصد مال ہی ہوتا ہے، ان کا مقصد اپنا نام ہی بنانا ہوتا ہے۔ اے اللہ اگر اس کام کے لیے کیا تو دے دے اس کو یہ چیزیں، مال بڑھا دے اس کا، اے اللہ اس کی اولاد کو بڑھا دے، اے اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دے۔ یہ خیر خواہی ہے ان حضرات کے دلوں کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ گھر چوری ہو گئی، لوگوں نے آ کر کہا جی آپ کا مال کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے اللہ اگر تو اس نے میرا مال اٹھایا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے تو یہ اس کی غلطی نہیں تھی، یہ میری غلطی تھی، مجھے چاہیے تھا کہ میں پہلے اس کی ضرورت پوری کرتا۔ تو اے اللہ جو مال میرا لے گیا ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، اس مال کے اندر اس کو برکت نصیب فرما، آئندہ اس کو کوئی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور اگر اس نے یہ چوری کی ہے ضرورت نہیں تھی بلکہ جرت کی ہے، اللہ کے حکم کو توڑ کر کی ہے، تو اے اللہ میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ آئندہ وہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے، آئندہ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے دلوں کے اندر مہربانی، شفقت، خیر خواہی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی نبی بھی دنیا کے اندر انسانیت کے لیے بدخواہ نہیں ہوتے۔ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں انسانوں پر۔ جو آدمی جتنی زیادہ مہربانی اور خیر خواہی دلوں کے اندر بڑھاتا چلا جائے گا، اللہ پاک اتنا ہی اس کو نوازیں گے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم 1، 2، 4، 10، 20 بیماریوں کے مریض نہیں ہیں، ہم بہت بیماریوں کا شکار ہو چکے۔ ہما تن داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم، سارا جسم پھوڑے پھنسیوں سے بھر گیا ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں تک زخمی ہیں، ہر چیز، ہمارے ہاتھوں کے اندر بھی گناہ بھرے ہوئے، ہماری آنکھوں کے اندر بھی گناہ بھرے ہوئے، دماغ بھی گناہوں سے بھرا ہوا، پیٹ بھی حرام سے بھرا ہوا، قدم بھی ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے۔ ہم بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہیں، بہت سارے امراض کے مریض ہیں۔ آج ہم روحانی طور پر بہت گئے گزرے ہیں، جہاں ہم نے اور بہت ساری بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک یہ ضرور اہتمام کریں کہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ آج بدخواہی ہمارے دلوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، نرمی جو ہوا کرتی تھی وہ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ خیر خواہی، دوسرے کا بھلا چاہنا، دوسرے کی کامیابی چاہنا، دوسرے کی عزت کو چاہنا، دوسرے کا نقصان نہ ہو جائے اس چیز کو چاہنا، یہ دن بدن آج ہمارے اندر سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر وہ وقت بھی دیکھا ہے، پورے محلے کے اندر ایک کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی تھی تو پورے محلے کے اندر کھانا نہیں پکتا تھا۔
آگ نہیں جلتی تھی کہ دھواں اٹھے گا تو لوگ کہیں گے ان کے گھر میں فوتگی ہے اور یہ کیسے ہیں، ان کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ رشتہ داریاں نہیں ہوتی تھیں لیکن خیر خواہی ہوتی تھی، دوسرے کا احساس دل کے اندر ہوتا تھا۔ پھر ہم نے ہی اپنی زندگیوں کے اندر وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جس گھر کے اندر فوتگی ہے اسی کے اندر غم ہے، لیکن دوسرے محلے والے اس چیز کا اہتمام ضرور کر دیتے تھے کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی بہت زیادہ ہنسنا کھیلنا نہ ہو، تاکہ اچھا نہیں لگتا کہ بھی ساتھ محلے کے اندر غم سے لوگ نڈھال ہیں اور ہم اپنی کسی خوشی کا اظہار کریں۔ یہ بھی ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا، اور آج ایسا منظر بھی ہم سب کے سب دیکھتے ہیں۔ محلے کے اندر فوتگی ہوئی ہے، ساتھ والا گھر جس گھر میں بندہ میت پڑی ہوئی ہے، ساتھ والے گھر میں شادی ہے، اور وہ شادی بھی بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ ہے، بہت ڈھول اور باجوں کے ساتھ ہے، بڑے بڑے سپیکر لگا کر انہوں نے شادی کا اہتمام کیا ہوا ہے، بڑے فحش قسم کے گانے وہ گا رہے ہیں۔ شہر کے معزز بندے جمع ہو کر گئے کہ بھائی میت تو اٹھ جانے دو، ابھی جنازہ اس گھر سے نہیں اٹھا اور تم نے یہ حرکت شروع کر دی، کچھ تو اہتمام کر لو، کچھ تو خیال کر لو، کچھ تو انتظار کر لو۔ آگے سے لڑ پڑتے ہیں، جواب دیتے ہیں ہمارے پتر دی شادی کوئی روز روز ہونی ہے، ہمارے بیٹے کی شادی کوئی روز روز ہونی ہے، مرنے والے نے تو مر جانا ہے، وہ کوئی واپس تھوڑی آ جائے گا ہمارے غم سے۔ یہ دلوں کا سخت ہونا، یہ دلوں کے اندر سے خیر خواہی کا نکل جانا، آج ہمارے دلوں کے اندر پتھر کے دل موجود ہیں، لوہے کے دل موجود ہیں۔ ہم سب نے اہتمام کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی جماعتوں کے ان کی برکات ہمیں مل جائے، ان کے ماننے والوں کے اندر ہمارا شمار ہو جائے، تو اپنے دلوں کے اندر نرمی کو پیدا کریں۔ نرمیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسے آئے گی نرمی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمنون حینون لینون، ایمان والے تو وہ ہیں جو بڑے نرم ہوتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں تو نرمی سے کرتے ہیں، اور کوئی ان سے بات کرتا ہے تو نرمی سے پیش آتے ہیں۔ ان کے ہاں سختیاں نہیں ہوتی، ان کے ہاں کسی کو گالی گلوچ نہیں ہوتی، ان کے ہاں کسی کا برا چاہنا نہیں ہوتا۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ، تورا کیا یہ میسر شبد ای مقام کہ بعد دوستانت خلاف است و جنگ۔ مسلمان تو وہ تھا کہ دشمن بھی اس سے محفوظ تھے، دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہماری بھلائی چاہنے والا ہے، ہمارے لیے اٹھ کر رونے والا ہے، راتوں کو اٹھ کر ہماری ہدایت مانگنے والا ہے۔ دشمن کو بھی اس چیز کا پتا تھا۔ آج تو بھائی کے خلاف مقدمہ عدالت میں کیے ہوئے ہے۔ آج عدالت کے مقدمات کو پوچھ کر دیکھو، زیادہ یہی ہیں کہ دو بھائیوں کی لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، خاندان کی آپس کی لڑائی ہے، بیٹے باپ کی لڑائی ہے، ماں اور اولاد کی لڑائی ہے، حصوں کی لڑائیاں ہیں، زمینوں کے مسئلے ہیں، یہی عدالتوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس قدر سخت دل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ کیسے پیدا ہوگی بھلائی؟ یہ ہمارے دل نرم کیسے ہوں گے؟ قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام سے اللہ دلوں کو نرم کرتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا قرآن اتارا ہے جو آدمی اہتمام کے ساتھ اللہ کا کلام سمجھ کر اس کو پڑھے گا، اس کا دل بھی نرم ہوگا، اس کی کھال تک نرم ہو جائے گی۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر، اور دلوں کے اندر نرمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایمان والوں کے دل ایمان والے بنتے ہیں قرآن پڑھ کر۔ اگر اللہ توفیق دے اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ نیت بھی کرنی ہے کہ اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، اس کے ایک ایک حرف پر آپ 10 نیکیاں دیتے ہیں، اے اللہ میرے پڑھنے کو بھی قبول فرما اور مجھے بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں نصیب فرما۔ یہ بھی نیت کرنی ہے، اور یہ بھی نیت کرنی ہے کہ قرآن پاک جو کثرت سے اور اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ قرآن پاک فرشتوں کے سامنے آ کر حائل بن جاتا ہے کہ میں اس اپنے پڑھنے والے کو عذاب نہیں کرنے دوں گا۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ قبول فرماتے ہیں۔ قرآن ایسا جھگڑا کرنے والا ہے، جھگڑا کرے گا قرآن،
قیامت والے دن ماحل مصدق، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا قبول کیا جاتا ہے، اس کو حقدار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کا جھگڑا حق پر ہے، یہ جھگڑا کرنا ٹھیک ہے۔ قرآن جھگڑا کرے گا، اے اللہ اس بندے نے رات کو نیند چھوڑی تھی، میری تلاوت کی تھی، اس بندے نے کھانا پینا آگے پیچھے کیا تھا، میری تلاوت کی تھی، اس بندے نے جو میرے احکامات تھے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری تھی، جس کو میں نے حلال بتایا اس کو اس نے حلال سمجھا، جس کو میں نے حرام بتایا اس کو اس نے حرام سمجھا، میں نے ایمانیات میرے اندر بیان ہوئی اس نے اپنا ایمان بنایا، میری آخرت کے اندر جو چیزیں بیان ہوئیں اس نے آخرت کا استحضار رکھا، اس نے مجھ پر عمل کیا ہے، اے اللہ یا تو اس کی بخشش ہونی چاہیے یا پھر میں تیرا قرآن تجھ سے جھگڑا کرتا ہوں۔ وماحل مصدق، قرآن کا جھگڑا اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جہاں قرآن پڑھتے ہوئے یہ نیت ہو کہ میں نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ ہر حرف پر نیکی ملے، اور جہاں یہ نیت ہو کہ یہ قرآن قبر کے عذاب سے قبر کے اندر مونس بنے گا، میری وحشت کو دور کرنے کا سبب بنے گا، اور یہ نیت ہو کہ قیامت والے دن قرآن میرے لیے سفارشی بنے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی، وہاں اس نیت کو بھی سامنے رکھ کر قرآن پڑھا کریں کہ اے اللہ میرے دل کو بھی نرم کر دے، میرے دل کے اندر نرمی پیدا کر دے۔ یہ جو میرے دل کے اندر سختی آ گئی ہے، یہ سختی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لمبی امیدوں کی وجہ سے آتی ہے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، لمبی امیدیں، زندگی 2 مہینے کی ہے، امیدیں 20 سال کی ہیں، زندگی سال باقی بچ گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، سفید بال ہو گئے ہیں، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن قبر کے بارے میں سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہے، سوچتا ہے پوتوں کے لیے، پڑوتوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے۔ یہ لمبی امیدیں انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، جس کی لمبی امیدیں ہوں گی ان کے دل سخت ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھتے ہوئے یہ نیت کرنا کہ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے میرے دل کو نرم کر دے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ نمل کی آیت شریفہ، سورہ فرقان کی آیت شریفہ، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر بطور شکایت اور شکوہ کے فرمائیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو مہجور، چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کہیں کہ اللہ اس میری امت نے نمازیں چھوڑ دی تھیں، اس میری امت نے حج کرنا چھوڑ دیا تھا، اس میری امت نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا۔ کسی گناہ کے بارے میں نہیں گنوائیں گے نام لے کر، ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی قیامت والے دن کھڑے ہوں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری یہ امت ہے، میری یہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو ایک ایسی چیز بنا دیا جو چھوڑی ہوئی چیز ہے، کوئی تعلق نہیں۔ بدقسمتی سے اس طبقے کی بات نہیں کر رہا جو اپنے آپ کو دنیا دار بے دین سمجھتے ہیں، اس طبقے کی بات کرتا ہوں جو دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ کبھی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کتنا قرآن ہم روز پڑھتے ہیں، کتنی توفیق ملتی ہے، کتنا قرآن ہم نے سال میں ختم کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے اندر 2 دفعہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق ہے، جس نے کم سے کم سال میں 2 دفعہ قرآن نہیں پڑھا اس نے قرآن کی حق تلفی کی۔ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جن کے پاس ہر فضول کام کے لیے وقت ہے، بیہودہ چیزوں کے لیے وقت ہے، خوش گپیوں کے لیے وقت ہے، ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت ہے، بک بک کرنے کے لیے وقت ہے، غیبتیں کرنے کے لیے وقت ہے، بہت ساری فضولیات سننے اور سنانے کے لیے وقت ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جی میں کیسٹ لگائی ہوئی ہے سن لیتا ہوں سورہ یاسین، قرآن پڑھنے کا حکم ہے، سننے کی بات بھی، سننے پر بھی اجر ملتا ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ وہ ہمارے جیسا سخت نہیں تھا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو تھوڑی سی چیز کے اوپر بھی اپنے آپ کو منافق کہنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے اونچے مقام والے ہیں کہ جب شہید ہوتے ہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو اتنا سمجھتے تھے کہ مجلس میں بیٹھے وہ کیفیت باقی نہیں رہی،
گھر گئے، کیفیت بدل گئی، اسی وقت شور مچاتے ہوئے نکلے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، شور مچاتے ہوئے صدیق اکبر سامنے سے ملے، وہ حنظلہ کیا ہوا؟ حنظلہ منافق ہو گیا۔ او بھائی کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی تو میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آپ کو دیکھا ہے۔ یہی تو بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو میری کیفیت تھی وہ نہیں رہی گھر میں پہنچ کر۔ کہ اچھا اس کا نام نفاق ہے، یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا۔ اب دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ جو آپ کے سامنے کیفیت تھی وہ کیفیت نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا کہ ویسی کیفیت ہر وقت تھوڑی ہوگی، اس کا نام نفاق نہیں ہے۔ تو صحابہ تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کو اپنے بارے میں بہت بڑا سمجھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم تو بعض چیزوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہو، وَكُنَّا نَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا کرو۔ یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو اور اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ دلوں کو نرم کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ دل جتنے نرم ہوں گے، دلوں کے اندر دوسروں کی خیر خواہی پیدا ہو، دوسروں کی بھلائی پیدا ہو، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا پیدا ہو، دلوں کے اندر سے حسد نکل جائے، دلوں کے اندر سے بغض نکل جائے، دلوں کے اندر سے کینہ نکل جائے، دلوں کے اندر سے لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے پلان نکل جائیں، ہم ایسا ہمارے دلوں کو بنا لیں کہ ہمیں قبر سامنے نظر آئے، ہمیں پل صراط سامنے نظر آئے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ جمعے سے پہلے ہمارے اوپر وہ وقت آ جائے، ہم نے سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے سب نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ وہ فیصلے ہیں جو اٹل ہیں، کسی نے نہیں بچنا ہے، کسی نے نہیں بچنا۔ مالدار نے بھی مرنا ہے، وزیر نے بھی مرنا ہے، بادشاہ نے بھی مرنا ہے، نیک نے بھی مرنا ہے، بد نے بھی مرنا ہے، نہیں بچیں گے قبر سے۔ ہم نے سب نے قبر میں جانا ہے، قبر ہمارے سامنے ہے۔ قبر صبح کو بھی شام کو بھی آواز دیتی ہے، آواز دیتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، یہاں صرف اعمال کام آتے ہیں، یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں، یہاں تمہاری حیثیتیں نہیں پوچھی جائیں گی، چودھری صاحب ہو کہ غریب آدمی ہو یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے جتنے لوگ، زمین کہتی ہے جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے سب سے برا تو مجھے لگتا تھا۔ نیک آدمی کو کہتی ہے جتنے بندے چلتے تھے سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا۔ اور بھائی یہ ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں۔ ہمارے دل اتنے نرم ہو جائیں کہ ہمارے سامنے آخرت آئے، ہمارے سامنے ہم اپنی موت آئے، ہمارے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر آئے، وہ حشر کا منظر سامنے آئے جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ دلوں کا نرم کرنا، دلوں کی سختی ایک بیماری ہے اور اس کو نرم کرنے کی کوشش اور محنت ہم سب نے کرنی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت بھی ہے اور تمہارے دلوں کی جو بیماری ہے اس کا علاج بھی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، قرآن پاک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اس کو سمجھنا، قرآن پاک کن چیزوں سے روکتا ہے ان سے بچنا، قرآن پاک کون سے واقعات بیان کرتا ہے اس کو سمجھنا، کس وجہ سے قوم نوح تباہ ہو گئی اس کو سامنے رکھنا، قوم لوط پر عذاب کیوں آیا تھا اس کو سوچنا، قوم صالح قوم عاد کیوں ختم کر دی گئی، بڑے طاقتور تھے، ان چیزوں کو سوچنا۔ یہ قرآن پاک اس طریقے سے پڑھنا اور اس کو سوچنا یہ ہماری سب کی بحیثیت مسلمان ضرورت ہے، ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔